السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا، وہ ایک بادشاہ، ایک لکڑہارے اور بادشاہ کی باندی کی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا اور وہ بادشاہ شکار پہ گیا ہوا تھا اپنی باندی، وزیر اور بیشتر اور ساتھیوں کے ساتھ۔ تو وقت ساتھ ساتھ لکڑہارا گزرتا ہے اس کے راستے سے، تو باندی اس کو دیکھ کے بولتی ہے کہ اگر بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ کہتے کیا؟ باندی کہتی ہے کہ اگر آپ بادشاہ نہ ہوتے، لکڑہارے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ بادشاہ کے ساتھ جو وزیر ہوتا ہے وہ یہ بات سن کے تیش میں آتا ہے اور بادشاہ کو بھڑکاتا ہے۔ بادشاہ کو جب وہ بھڑکاتا ہے تو بادشاہ خود تیش میں آ کر باندی کو کہتا ہے تمہیں اس کی اتنی ہی فکر ہے تو جاؤ اس کے ساتھ رہو، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ لکڑہارے کے ساتھ رہنا، یہ لکڑہارا ہونا کیسا لگتا ہے۔ باندی کے تمام زیور اور تمام جو ہیرے چاندی والے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور اس کو لکڑہارے کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ لکڑہارا اپنے راستے جا رہا ہوتا ہے تو باندی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور کہتی ہے اے لکڑہارے مجھے اپنے ساتھ لے جا اپنی بیٹی بنا کے۔ لکڑہارا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بے شک سے غریب ہوتا ہے لیکن اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بیٹی بنا کر گھر لے جاتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر جاتی ہے تو اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لکڑہارے کی جو بیوی ہے وہ بہت خبتی عورت ہے اور لکڑہارے کو زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ جب وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ چاہتی کہ وہ لکڑہارے کے لیے کچھ کرے، تو اس نے لکڑہارے کو کچھ چند تجاویز دیتی ہے کہ جب بھی آئندہ لکڑیاں کاٹ کے آئے جو معاوضہ اس سے حاصل کرے اس کے پیسے اس کو لا کے دے، اور پھر وہ اس پیسوں سے اس کو بولتی تھی کہ آٹا لے کر آئے، نہ کہ بس چند روٹیاں لائے اور مشکلوں سے بچوں کا پیٹ پل سکے۔ جب وہ آٹا لے کر آیا تو اس نے آٹا گوندھ کے روٹیاں بنانا شروع کی۔ جب خود گوندھ کے روٹیاں بنانا شروع کی تو ظاہر سی بات ہے روٹیاں زیادہ بنی، اور جب روٹیاں زیادہ بنی تو سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بلکہ ایک وقت کا نہیں 2 وقت کا کھانا کھایا۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جو باندی تھی وہ لکڑہارے کی بہت مدد کرتی رہی۔ اس نے طریقے سے لکڑہارے کو معاوضہ بڑھانے کی کوشش کی۔ تھوڑا معاوضہ زیادہ آتا تھا تو اس نے اس کو بولا کہ مجھے اون لا کے دے دے تاکہ اس سے وہ دھاگا بنا سکے، کپڑے بنا سکے اور وہ بیچ سکے، جس سے اس کو اور معاوضہ ملنا شروع ہو گیا۔ لکڑہارے کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے لکڑی کو لے کے جانے کے لیے ادھر سے ادھر گدھے خرید لیے، بہت سے اپنے ساتھ کام کرانے کے لیے نوکر چاکر رکھ لیے، اور اس کے حالات کچھ قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں کچھ ہوا یوں کہ جو باندی تھی اس نے لکڑہارے کو کہا کہ اے بابا تو جا، اور اب موسم خراب ہونے والا ہے، جا کے ڈھیر ساری لکڑیاں کسی غار میں جمع کر کے رکھ لے تاکہ سردی میں تجھے کام نہ کرنا پڑے۔ لکڑہارے کی اس کی یہ تجویز سن کے بہت خوش ہوا۔ سردی کے موسم میں ویسے بھی لکڑی زیادہ مہنگی ہو جاتی تھی تو اس کو معاوضہ بھی زیادہ ملتا۔ اس نے ایک بڑی سی غار ڈھونڈی اور ڈھیر ساری لکڑیاں کاٹ کے جمع کر دی۔ جب اس نے وہاں پہ جمع کر لی ڈھیر ساری لکڑیاں تو بڑی خوشی گھر آیا اور آ کے بیٹی کو بتایا تو وہ بھی خوش ہوئی، لیکن قسمت کے کچھ اور ہی کھیل تھے، قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے پاس سے گزرا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ برف بھی پڑتی تھی۔ اس کی فوج کو بہت سردی لگ رہی تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے پورے علاقے میں لکڑیاں ڈھونڈی جو جل نہیں رہی تھیں، سوکھی بھی نہیں تھیں، گیلی تھیں، لیکن گرمی یا پھر ان کو راحت پہنچانے کا کوئی سبب نہ بن سکا۔ پھر کچھ ہوا یوں کہ ان کو وہ غار ملی اور اس میں ڈھیر ساری لکڑیاں دیکھ کے وہ بہت خوش ہو گئے۔ اب پوری فوج تھی، بہت بڑی فوج تھی،
उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और पूरे की पूरी सारी जला डाली। अगले दिन जब लकड़हारा आया और उसने देखा कि इसकी तमाम मेहनत करदा तरीके से इकट्ठा कर दी जो सारी की सारी लकड़ियाँ थी वो जल चुकी हैं, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो चुकी है, तो वो ज़ार ज़ार रोया। उसने देखा ये हुआ क्या है। काफ़ी देर तक दिल हल्का हो गया, तो उसके बाद वो गार के अंदर गया। उसने देखा कुछ चमकीले से पत्थर पड़े हैं। उसने सोचा बेटी को दूंगा, वो खुश हो जाएगी। उसने वो कुछ जमा कर ली सीलें और उठा के वो बेटी के पास ले आया। अब घर में सब लोग अफसरदा थे कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और आगे कैसे गुजारा होगा। वो यूं ही परेशानी थी कि रात को सोते हुए बांदी की आंखों में कुछ रोशनी पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा जो पत्थर थे वो चमक रहे थे, उनमें से रोशनी आ रही थी, सूरज सी शुआएं निकल रही थी उनमें से। जब उसने ये देखा तो वो उनके पास गई और उनके ऊपर से जो मिट्टी और स्याही जमी हुई थी वो हटाई। तो उसको मालूम कुछ यूं हुआ कि ये तो दरअसल सोना है, और वो जो गार थी वो असल में सोने की कान है और उसमें ढेर सारा सोना है। उसने ये बात लकड़हारे को ना बताते हुए उसको बस इतना कहा कि ऐ बाबा, तू जा और जितने भी पत्थर इकट्ठे कर सकता है, बल्कि पूरी कान में जितने भी ऐसे पत्थर हैं, एक एक पत्थर कुरेद कुरेद के मेरे पास लेकर आ। जब उसके पास लेके आया, उसने तमाम पत्थर धोए तो ढेर सारा सोना मिला, ढेर सारा। और जब उसने ये देखा तो उसको सोच में पड़ गई। फिर उसको याद आया कि जब वो बादशाह के साथ होती थी, वो एक ऐसे बंदे को जानती थी जो सोने के बदले आपको ढेर सारी शर्फियाँ दे सकता था। उसने अपने बाबा को तैयार किया, लकड़हारे को तैयार किया और कहा आप उसके पास जाएं और इस सोने के बदले शर्फियाँ ले आएं। जब लकड़हारा उस बंदे के पास गया तो उसको लाखों शर्फियाँ मिली, इतनी कि उसने बहुत बड़ा आलीशान महल खड़ा कर दिया। बादशाह से जिंदगी गुजारना शुरू कर, अपने इर्द गिर्द तमाम ज़मीन खरीद ली। इतना आलीशान महल था उसका कि लोग देख के अश करते थे, बल्कि इतना आलीशान था कि बादशाह के अपने महल से ज़्यादा खूबसूरत। बांदी को एहसास हुआ कि हाँ, अब वक्त आ गया कि बादशाह को तलब किया जाए, बादशाह को बुलाया जाए कि वो आए और देखे कि एक लकड़हारा सिर्फ लकड़हारा नहीं होता। वो अगर मेहनत करे और सीधी राह पे चले तो वो बहुत कुछ बन सकता है। उसने लकड़हारे को भेजा कि बादशाह को लेकर आए और घर पे दावत की बादशाह की। जब घर पे दावत की बादशाह की तो बादशाह देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतना आलीशान महल, इतना उम्दा कपड़े लिबास इस शख्स के, लेकिन चाल चलन एक अनपढ़ इंसान है। जब उसने ये देखा कि इसकी चाल चलन एक अनपढ़ इंसान सी है तो वो ताज्जुब में आ गया। वो जब इसके महल में आया, खाना पीना करने के बाद इसने अपने इर्द गिर्द कुछ चंद तस्वीर देखी जो उस मंजर को दिखा रही थी जब बादशाह ने बांदी के जेवर और आलीशान कपड़े लेकर उसको वो कपड़े पहना दिए जो बोसीदा थे। वो उस सारे मंजर की मंजरकशी कर रही थी। वो देख के बादशाह और परेशान। जब बादशाह ने सब कुछ देखा तो उसने लकड़हारे से पूछा कि किसने बनाई ये तस्वीरें।
تو لکڑہارے نے کہا کہ یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، بلکہ جو کھانا آپ نے کھایا سارا یہ بھی میری بیٹی نے بنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ تو لکڑہارے نے ظاہر سی بات ہے کہ جو حکم علی جائے۔ اس نے باندی کو بلایا، یعنی اپنی بیٹی کو بلایا، اور وہ بادشاہ کے سامنے جب آئی تو بادشاہ دیکھ کے حیران کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر اس نے ساری کہانی بادشاہ کو بتائی اور بولا کہ میں آپ کو کہتی تھی کہ آپ کے اور میں اور لکڑہارے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق گھر کے ماحول کا، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت امپریس ہوا، اور اس حد تک امپریس ہوا کہ اس نے اس سے شادی کر لی، اور وہ لکڑہارا بھی اور بادشاہ اور باندی سب لوگ ایک بہت خوش اور اچھی زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔